بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، بی اے پارٹ 1۔ آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 262 پڑھنے لگے ہیں۔ الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى۔ یہ کل والی ٹاپک ہے، خرچ کرنے سے ریلیٹڈ، وہ آج وہی آگے چل رہا ہے، اور اوپر بھی یہی آیا لفظ الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، وہی آیت کا حصہ دوبارہ اللہ تعالیٰ اسی طرح مخاطب کر رہے ہیں کہ جو لوگ اپنے مالوں کو، اموالہم اپنے مالوں کو جو وہ کماتے ہیں، جو انہیں رزق دیا جاتا ہے، مال و اسباب دیا جاتا ہے، اس میں سے خرچ کرتے ہیں فی سبیل اللہ۔ فی سبیل اللہ کا مطلب ہے کہ لوگوں سے کوئی اس کے بدلے میں تقاضا نہیں رکھتے، وہ لوگوں کے اوپر جو خرچ کر کے نیکی حاصل کرتے ہیں اس کا ریٹرن اللہ سے چاہتے ہیں، وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں، اس لیے اسے فی سبیل اللہ کا ہے۔ ثم لا یتبعون ما انفقوا، اور جب وہ خرچ کر لیتے ہیں تو بعد میں نہیں رکھتے، لا یتبعون نہیں رکھتے وہ ما انفقوا جو وہ خرچ کرتے ہیں، منن و اذان، کہ بعد میں نہیں رکھتے احسان جتانا، اور نہ ہی وہ تکلیف دیتے ہیں جس پر خرچ کرتے ہیں۔ لہم اجرہم، تو ایسے لوگوں کے لیے عند ربہم، ان کے رب کے پاس بہت زیادہ اجر ہے۔ پیچھے بھی آپ نے آیت میں پڑھا تھا کل کہ اللہ تعالیٰ 700 گنا تک دیتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر جس کو چاہے بڑھا کے دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ وہی بات اللہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پاس سے بے شمار اجر دیتے ہیں، جو لوگ اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں دوسروں پہ، اور بعد میں اس خرچ کرنے کو جتاتے نہیں اور تکلیف نہیں دیتے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، انہیں کسی قسم کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان کے دل کو اطمینان بخش دیتے ہیں، اس لیے انہیں خوف ہی نہیں ہوتا، ان کا دل مطمئن ہوتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ ایسا ہی ہوگا۔ یعنی ان کو اپنے اندر ایک اس جو نیکیاں وہ کرتے ہیں اس کی وجہ سے ایک ان کی روح پرسکون ہوتی ہے اور خوف زدہ نہیں ہوتے، اور انہیں کوئی غم نہیں ہوگا۔ لا یحزنون، کسی قسم کا دنیاوی یا اخروی غم نہیں ہوتا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے معاملات کو سنوارے رکھتے ہیں اور انہیں کسی مشکل مصیبت میں نہیں ڈالتے، دنیا میں اور آخرت میں بھی نہیں ڈالیں گے، تو اس لیے انہیں غم نہیں ہوگا۔ قول معروف و مغفرات خیر من صدقۃ یتبعها اذى واللہ غنی حلیم۔ اچھی بات کرنا، درگزر کرنا بہتر ہے اس خیرات سے جس کے بعد ایذا دینا ہو۔ اب اسی بات کو اللہ تعالیٰ دوسرے انداز سے بیان کر رہے ہیں، اوپر والی بات کو، کہ اگر آپ صدقہ اور خیرات کرتے ہیں لیکن ساتھ اچھے الفاظ استعمال نہیں کرتے تو وہ صدقہ اور خیرات بیکار ہے۔ تو اچھی بات کرنا اور درگزر کرنا بہتر ہے، اور اس خیرات سے جس کے بعد ایذا دینا ہو۔ یعنی اگر کوئی بندہ خرچ ہی نہیں کرتا لیکن بات اچھے طریقے سے کرتا ہے، یا کسی کو خرچ نہ کرنے کے حوالے سے وہ جواب دے رہا ہے تو وہ بھی بڑے اچھے انداز سے دے رہا ہے، کوئی اس میں تانا اور ایذا اور احسان جتانا نہیں، اور اس نے خرچ بھی نہیں کیا، تو خرچ کرنے والے کے جو کہ بعد میں احسان جتائے وہ اس سے بھی نیچے آ جائے گا جو خرچ نہیں کرتا اور اچھے الفاظ استعمال کرتا ہے، کیونکہ اچھے الفاظ استعمال کرنا، اچھے طرح پیش آنا، وہ خرچ کرنے سے بھی اوپر ہے، اعلیٰ اخلاق اپنانا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، یہ بات تیسری دفعہ آ رہی ہے، پچھلی آیت میں بھی 2 دفعہ آئی ہے، اور اب پھر پچھلی 2 آیتوں میں وہی بات یہاں بھی، کہ مننے والاذی، احسان جتانا اور ستایا نہ جائے، اذیت نہ دی جائے، کوئی تانا نہ دیا جائے، اور ایسے لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ نہ ضائع کریں، لا تبطلوا، باطل نہ کر لیں،
صدقاتکم اپنے صدقات کو احسان جتا کے، یہاں پہ نصیحت کی جا رہی کہ ایسا مت کریں اور نہ ہی تکلیف دیں. کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر. اس شخص کی مانند، یہ پھر مثال آئی ہے، کالذی، اس شخص کی مانند جو خرچ کرتا ہے اپنے مال کو لوگوں کو دکھاوے کے لیے، لا یؤمن باللہ، اور ایمان نہیں رکھتا اللہ پہ، والیوم الآخر، اور آخرت پر. ایک ایسا شخص ہے، اوپر بتایا گیا ہے کہ ایمان لانے والے خرچ کریں اپنے صدقات اور روپے پیسے، اور احسان نہ جتائیں اور اذیت نہ دیں تو ان کو بے حساب اجر ملے گا. لیکن ایک وہ لوگ ہیں جو کہ خرچ تو کر رہے ہیں، وہ اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے، یعنی اوپر والی آیت کے اپوزٹ، تو اور نہ ہی آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کی مثال کیسی ہے. یعنی جو مسلمان ایمان، اوپر ایک تو یہ جنرل لوگوں کو کہا ہے کہ خرچ کرو اور جتاؤ نہ اور اذیت نہ دو، پھر ایمان والوں کو خصوصاً کہا، اور پھر کہا کہ بہت زیادہ انہیں برکت ملے گی، انہیں غم نہیں ہوگا، انہیں پریشانی نہیں ہوگی. ساتھ ہی ایمان والوں کو نصیحت کی تم ایسا نہ کرو، کیونکہ وہ اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، تو وہ اللہ نے ان کو نصیحت کی ہے کہ تم جتا کے اپنی نیکی کو ضائع نہ کرو. لیکن ایک دوسرا گروپ ہے جو کہ خرچ کر رہا ہے، چیریٹی کر رہا ہے، دے رہا ہے لوگوں کو، لیکن وہ اللہ اور آخرت پہ ایمان نہیں رکھتا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان کی مثال کیسی ہے. کمثل صفوان علیہ تراب. تو صفان کہتے ہیں چٹان، پتھریلی چٹان، علیہ تراب، جس پر مٹی کی ایک ہلکی سی تہ جو ہے وہ جم جاتی ہیں. ہوائیں چلنے سے، آندھی آنے سے مٹی اس پتھر کو ڈھانپ لیتی ہے. فَأَصَابَهُ، اور وَابْلٍ، اور جب تیز بارش آتی ہے، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، تو وہ مٹی نیچے بہہ جاتی ہے اور اندر سے پتھر نکل آتا ہے، چٹیل پتھر نکل آتا ہے. تو یعنی کہ اس صاف پتھر جیسی ہے جس پر مٹی اور اس پر تیز بارش برسے تو اسے چھوڑ دے. یہ ہے مکمل آیت کا ترجمہ. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، وہ اس پر کچھ قدرت نہیں رکھتے جو انہوں نے کمایا. واللہ لا یہدی القوم الکافرین. تو اللہ تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ ہدایت نہیں دے گا کافروں کی قوم کو. تو وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ. تو ان کی مثال جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور اپنے دلوں کے ثبات اور یقین کے لیے، تو ان کی مثال کیسی ہے؟ جیسے بلندی پر ایک باغ ہے، ربوہ کہتے ہیں بلندی کو، اونچائی کو. اصابہا، اس پر ایک پڑی ہے، یعنی اصابہا کا مطلب ہوتا ہے جیسے بارش پڑنا، چھڑکاؤ کرنا. وابلن، تیز بارش ہوئی ہے. فاتت اکلہا ضعفین، تو اس نے دگنا پھل دیا. یعنی بلندی پہ ایک باغ ہے، تو اس پر بارش جب ہوتی ہے تو جتنا پانی اسے چاہیے ہوتا ہے وہ لے لیتی ہے اور باقی پانی ضائع ہو جاتا ہے، نیچے بہہ جاتا ہے. تو اس طرح اس کا پھل دگنا آتا ہے. اوپر جو مثال دی ہے، جو کافر ہیں خرچ تو کرتے ہیں، ان کی مثال کیسی ہے؟ جیسے انہوں نے بیج بویا چٹیل میدان، پتھر والی زمین پہ، تو اب انہوں نے اسے مٹی سمجھ کے بو دیا، لیکن جب وہ بارش ہوگی تو ان کا بیج اور سارا کچھ نیچے بہہ جائے گا اور پتھر نکل آئے گا. تو ان کی نیکی کے پودوں نے تو جڑیں ہی نہیں پکڑی، اور وہ پھل کیا لائیں گے؟ وہ تو اس کے وہ جو بیج تھے وہی جل جائیں گے، گل گئے، بہہ گئے، گر گئے، اور بیکار چلی گئی ان کی نیکی، کیونکہ ان کے لیے اللہ اور آخرت تو ہے ہی نہیں. تو وہ آخرت کو اللہ سے
کیونکہ انہوں نے دنیا میں اللہ کو مانا ہی نہیں، تو آخرت میں وہ اللہ سے کیسے تقاضا کریں گے اللہ اس ہماری فلاں نیکی کا بدلہ ہمیں دے، کیونکہ وہ تو دنیا میں اللہ کو مانتے ہی نہیں تھے، اور وہ یہ بھی کہتے تھے ہم نے اللہ کے سامنے حاضر نہیں ہونا۔ پھر اس دن وہ کس منہ سے مانگیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے رجوع ہی نہیں کرنا اور ان سے کلام ہی نہیں کرنا، تو اس لیے ان کی ہوئی نیکیاں کوئی پھل نہیں دے سکی، یعنی وہ دنیا میں ضائع ہو گئیں۔ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور وہ پیچھے والی یہ جو آیت میں ہے کہ جو بلندی پہ ان کا کھیت ہے نیک لوگوں کا جو اللہ کو مانتے ہیں، جب وہ خرچ کرتے ہیں تو ان کی نیکی جو ہے وہ ڈبل، کیونکہ زرخیز زمین پہ انہوں نے نیکی کا بیج بویا ہے۔ وہ زرخیز زمین دراصل ان کا ایمان ہے، جس میں بیج بویا ہے وہ ایمان کی مٹی ہے جو ڈبل پھل لاتی ہے۔ تو فَإِن لَمْ يُصِبْهَا، وہ کہتے ہیں کہ اگر تیز بارش نہیں بھی پڑتی، وابل فطلن، تو ایک فوار ہی پڑے تو اس سے بھی وہ بڑی زرخیزی اور بڑا پھل لاتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر وہ پانی جذب ہو جاتا ہے مٹی میں، اور اس کے نیکیوں کے بیج کو زیادہ وہ بارآور یا پھل دینے والا اور اعلیٰ پودا بناتے ہیں جس پہ اعلیٰ پھل لگتا ہے۔ یعنی اگر تیز بارش ہو تب بھی اسے فائدہ ہوگا، جتنا بارش نے پانی زمین نے لینا لے لے گی، باقی پانی بہہ جائے گا۔ اور اگر تیز بارش نہیں ہوئی، چھینٹے پڑے ہیں تیز بارش کے، مسلسل نہیں ہوئی، بس چھینٹے پڑے ہیں، تب بھی وہ زمین گیلی ہو جائے گی اور وہ بیج پودا بن جائے گا اور اس پہ پھل لگے گا بہت زیادہ۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ جو تم کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ پھر اللہ کے نام کے ساتھ یہاں پہ بصیر کا لفظ آیا ہے، یعنی کیا اللہ دیکھ رہا ہے کہ تم کس نیت اور کس ارادے سے نیکی کر رہے ہو۔ وہ اللہ کو پتہ ہے کہ یہ بندہ کافر ہے یا یہ بندہ ایمان والا ہے، اس لیے اللہ نے کہا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے بما تعملون بصیر، جو تم کرتے ہو۔ یود احدکم ان تکون لہ جنۃ من نخیل وعناب، کیا تم پسند کرو گے، تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے؟ یا ودو ہوتا ہے پسند کرنا، کیا کے لیے آیا ہے، احدکم تم میں سے کوئی ایک، ان تکون لہ کہ اس کا ایک باغ ہو، جنت یعنی باغ کے میننگ میں آیا ہے، من نخیل اس میں کھجوریں بھی لگتی ہیں، اناب اور انگور بھی لگتے ہیں، تجری من تحتہا الانہار اور اس میں نہریں بہہ رہی ہیں، یعنی ساری سہولتیں موجود ہیں، کوئی وجہ نہیں کہ اس میں بہترین پھل نہ آئے۔ لہ فیہا من کل ثمرۃ، اور اس میں ہر قسم کے پھل لگ رہے ہیں، واصابہ الکبر اور وہ بوڑھا ہو گیا ہے، ولہ ذریۃ ضعفاء اور بچے اس کے ابھی چھوٹے ہیں یا کمزور ہیں، اس باغ کو سنبھالنے کے لائق نہیں ہے۔ اصابہا اصارن، اور ایک بگولا آئے اور فیہ نار آگ کا، فاحترقت باغ کو آگ لگ جائے۔ آپ نے سنا ہی ہوگا کہ جنگلوں کو آگ لگ جاتی ہے، درختوں کو ہرے بھرے بھی ہو تو آگ لگ جاتی ہے، تو بجلی کڑکتی ہے بعض کا جنگلوں پہ، تو دنیا میں اکثر جنگلوں میں آگ لگ جاتی ہے، گرمی زیادہ پڑتی ہے اس وقت بھی، جب بجلی کڑکے اور وہ ایک درخت پہ گرے آگ لگے تو باقیوں کو بھی لگ جاتی ہے، تو کیا رہا باقی اس کا، راکھ رہی نا۔ تو اس لیے یہاں پہ ہے کہ مثال دی جا رہی ہے کہ ایک شخص ہے، اس کے پاس بڑا اللہ باغ ہے، لیکن کیا گارنٹی ہے کہ اس کو آگ نہ لگ جائے، تو اگر آگ لگ گئی کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ جو میں نے پیچھے اتنی مثالیں پیش کی ہیں، اسی لیے کی ہیں تمہارے لیے نشانی کے طور پہ، تاکہ تم غور و فکر کرو کہ ہاں ہم نے یہ تو کبھی سوچا ہی نہیں، تو تاکہ تمہیں جھنجھوڑا جائے اور تمہارے ذہن کو اور تمہاری سوچ کو اعلیٰ مقام دیا جائے، اور جس سوچ سے تم زندگی گزار رہے ہو اس سے نکلو باہر۔ اللہ فرماتے ہیں اس لیے میں یہ طرح طرح کی مثالیں دے کے بات سمجھا رہا ہوں، تو کہ ایک دم اگر تم بڑے سیٹسفائیڈ ہو کہ ہمارے پاس تو بہترین باغ ہے، پانی کی بھی اس میں کمی نہیں ہے، نہر ہے اور ہر طرح کے پھل لگ رہے ہیں، اور اس میں وہ جو
اس کو خود وہ بوڑھا ہو گیا ہے اور اولاد اس کی کمزور ہے، تو وہ کیا اس کو اگر اچانک کوئی خطرہ آ گیا تو کیا کچھ نہ بچا تو پھر اس کے ہاتھ کیا لگے گا، تو خالی ہاتھ رہ جائے گا۔ تو یہی چیز اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ تم دنیا اور آخرت کی فکر کرو اور اس اللہ کو پہچانو جو تمہیں ساری نعمتیں فراہم کر رہا ہے اور جو تمہیں سب کچھ دیتا ہے، تو اس کا شکر ادا کرو اور اس پہ ایمان لاؤ، اور یہ ایمان ہی تمہارے کام آنا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ نیکسٹ آیت ہے 267 نمبر کی، 267، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، اے ایمان والو خرچ کرو اس میں سے پاکیزہ چیزیں جو تم کماؤ۔ پھر وہی ٹاپک مثالیں دینے کے بعد سمجھانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اسی طرف آئے ہیں، کیونکہ جو آپ کما رہے ہیں اس میں آپ نے اپنا رزق تو حاصل کر لیا، تو باقی دوسروں کو شیئر کراؤ، نہ کہ وہ گل سڑ جائے اور آپ اسے جمع رکھیں اور لالچ میں کسی کے کام نہ آئے اور پھر آپ اسے پھینک دیں، تو وہ کس کام کا؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ دوسروں کو دے کے اپنے لیے نیکیاں اور اجر اکٹھے کرو تاکہ تمہیں اور زیادہ ملے۔ اے ایمان والو، جو ایمان لے آئے ہو خرچ کرو پاک چیزوں میں سے جو تم نے کمائی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے راستے میں لوگوں کو دے رہے ہو تو غلط چیز دے دو، خراب دے دو، نجس دے دو اور اپنے لیے اچھی چن لو، نہیں، اچھی چیز ہی دے دو، وہ کیونکہ اچھی چیز اللہ نے بھی تو تمہیں دی ہے نا، تو تم اسی کو دوسروں کو بھی شیئر کراؤ۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اور اس میں سے تم گندی چیز خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرو، یعنی کہ تمہاری نیت اتنی خراب کہ اپنے لیے اچھا اور دوسروں کے لیے غلط۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِیہِ، اور اس کو لینے والے بلکہ تم خود نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تمہیں ہی یہ خراب چیز دی جائے تو تم لوگے خوشی خوشی، یعنی جب دوسرے کے ساتھ تم برتاؤ کرنے لگو تو اپنے آپ کو سامنے رکھو کہ یہ جو میں کام کرنے جا رہا ہوں کوئی میرے ساتھ کرے تو میرا کیا ارادہ ہوگا، کیا سوچ ہوگی۔ تو اسی مد نظر یہ اللہ تعالیٰ نے پیمانہ دیا ہے کہ وَلَسْتُمْ بِآخِذِیہِ، تم خود لینا پسند نہیں کرو گے، اِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِیہ، اور مگر یہ کہ تم چشم پوشی کر جاؤ، یعنی کہ وہ الگ بات ہے کہ تم کبھی صبر کر لو لے لو لیکن دل سے تم لینا نہیں پسند کرو گے، تو اس لیے تم بھی دوسروں کو اچھی چیز دو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِیٌّ حَمِیدٌ، جان لو کہ اللہ بڑا بے نیاز ہے اور خوبیوں والا ہے۔ یہاں غنی اور حمید اس لیے آیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں تمہیں دے رہا ہوں، میں تمہاری بجائے کسی اور کو دوں جس کو تم دے رہے ہو گندی چیز چن کے، خراب چیز اور اچھی اپنے لیے، تو میں اس کو تمہاری جگہ اور تمہیں اس کی جگہ رکھ لوں، میرا کوئی کیا کرے گا؟ میں تو اللہ ہوں، میں تو ہر چیز کا مالک ہوں، اور نہ میں کبھی کسی سے پوچھتا ہوں، مشورہ لیتا ہوں، تو میں تو غنی ہوں، اس لیے لفظ بے نیاز آیا، مجھے کون پوچھنے والا ہے؟ تو میں اگر ایسا کر دوں تو تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ تو اس لیے تم اپنی نیت کو یہ اس طرح رکھو کہ جیسے میں نے تمہیں اچھی چیزیں دی ہیں تم بھی دوسروں کو اچھی چیزیں ہی دو، کیونکہ پیچھے بات آئی تھی کہ اگر دے کے جتاؤ گے اور اذیت دو گے تو وہ بھی اللہ کو غصہ دلانے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے تمہیں دیا تو میں اس کو دے دیتا، تو پھر تم کیا کرتے؟ اور وہی تمہارے ساتھ اگر یہ حرکت کرے، تمہیں اذیت دے اور جتائے، پھر تم کیا کرو؟ اسی طرح یہاں پہ وہی بات آ رہی ہے کہ اگر تمہیں کوئی غلط چیز دے، خراب چیز دے، اور تم پھر کیا کرو؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں کہ تمہارے دل اور سوچ بڑی وسیع ہونی چاہیے اور دوسروں کو بھی اپنے مطابق احترام دو۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، اب ایک نئی بات اللہ عظیم یہ بتا رہے ہیں کہ شیطان یعنی تمہارا نفس اور تمہارے وسوسے تمہیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ مت دو، تم نے اتنی مشکل سے چیز اکٹھی کی ہے، جمع کی ہے، تم دے دو گے تو پھر تو تم خالی ہاتھ ہو جاؤ گے۔ تو یہ وہ سکھاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور پھر وہ کیا بندہ کرتا ہے
کہ چلو اس کو عیاشی میں لگا دو کسی کو دینے کی بجائے، تو یا وہ تمہیں سکھاتا ہے کہ فقر ہو جائے گا، تمہارے پاس کمی ہو جائے گی، نہ دو، یا سکھاتا ہے کہ یہ تو میرا ہے، میں جو مرضی اس کا کروں کسی کو نہیں دوں، تو وہ پھر بے حیائی کے کاموں پہ وہ لگائے گا۔ تو یعدکم مغفرات منہ وفضلا، تو تم سے اپنی بخشش اور فضل کا اللہ تعالیٰ، واللہ یعدکم، اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے مغفرت کا اور فضل کا، واللہ واسع علیم، تو اللہ پھر اپنے واسع اور علیم دو صفاتی نام لائے ہیں، پیچھے بھی یہ آئے ہیں اسی سیٹ اپ میں، واللہ واسع علیم، اللہ واسع بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے، یعنی کہ تم یہ حرکتیں نہ کرو تو پھر تمہیں میں فضل اپنا اور برکت مغفرت دوں گا، تمہاری خطائیں معاف کر دوں گا، اور اگر تم نے یہ حرکتیں کی یعنی شیطان کی پیروی کی تو ظاہر ہے اس کے اگینسٹ ہوگا۔ یوتی نہیں آئے تھے، یوتی الحکمت من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے، یعنی دنائی ہر حوالے سے، بہتر سوچ کو دنائی کہتے ہیں۔ اور یہ جیسے یہ ابھی پیچھے بات کی ہے کہ شیطان تمہیں سکھاتا ہے فحاشی کرو اور برائی کرو اور خرچ نہ کرو دوسروں پہ، تم غریب ہو جاؤ گے، یہ حکمت کے اگینسٹ بات ہے۔ حکمت کیا سکھاتی ہے کہ وہ دینے والے اللہ نے آپ کو دیا ہے، موقع دیا ہے، تو وہ آپ کی جگہ کسی اور کو بھی دے سکتا ہے، اور جب تم اس کو راضی کرو گے تو وہ تمہیں اور دے گا۔ تو تم نے فقر اور فحاشی کے اگینسٹ بات کی، شیطان کے اگینسٹ بات کی، یہی حکمت ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ کچھ لوگوں کو میں دیتا ہوں اور نعمتیں اور ساتھ حکمت بھی دیتا ہوں، پھر وہ اچھی سوچ کرتے ہیں پیدا اور اچھی سوچ کے مطابق عمل کرتے ہیں، اور پھر دنیا اور آخرت میں ان کو بھلائی مل جاتی ہے۔ وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، اور جسے چاہتا ہے حکمت، جسے حکمت دی گئی، پہلے تو یہ کہا نا کہ اللہ جسے چاہتا ہے حکمت دیتا ہے، اور پھر فرمایا کہ ہاں جس کو پھر حکمت دے دی گئی اسے تو بڑی بھلائی اور خیر مل گئی، یعنی اسے اور کیا چاہیے، اسے دنیا کی نعمتیں بھی مل گئیں، حکمت بھی مل گئی، اس میں تو کسی چیز کی کمی نہیں رہ گئی، اس نے اللہ کو بھی پہچان لیا، اس نے آخرت بھی سنوار لی، اس نے دنیا بھی سنوار لی، اور اس نے شیطان کی پیروی نہیں کی۔ اور جسے حکمت دی گئی تحقیق اسے دی گئی بہت زیادہ بھلائی، اوتی یا خیرن کثیرن، اللہ تعالیٰ خوش ہو رہے ہیں کہ ایسے بندے نے تو بڑی نیکیاں کما لیں، اپنی زندگی بھی اچھی گزار لی اور لوگوں سے دعائیں بھی لے لیں اور اللہ کو بھی خوش کر دیا۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور عقل والوں کے سوا کوئی نصیحت قبول نہیں کرتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن ایک ذکر ہے، تو اس میں جو کچھ باتیں بتائی جا رہی ہیں صرف عقل والے اوپر جو حکمت کی بات کی گئی ہے، حکمت عطا کی، تو حکمت کس کے پاس ہوتی ہے؟ جس کے پاس اچھی عقل ہوتی ہے، اچھی سوچ ہوتی ہے، وہی حکمت والا ہوگا، وہی دانا ہوگا۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ صرف اولو الالباب ہی، عقل والے ہی اس نصیحت کو قبول کریں گے، یہ جو پیچھے بتائی گئی ہیں خرچ کرنے کے حوالے سے۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ، اور جو تم خرچ کرو گے کوئی خیرات یا کوئی نظر مانو گے، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ، جو تم خرچ کرو گے اس میں سے اپنے رزق میں سے، او نظر تم یا من نظر یا کوئی نظر مانو گے، تو اللہ اسے جانتا ہے، فَإِنَّ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں، یعنی اللہ اس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں نظر مانو تم کہ میرا فلاں کام ہو جائے، میں اتنے لوگوں کو کھانا کھلاؤں، ان کو لباس دوں، یا ان کا کوئی اور مشکل پوری کروں، یا میں اس حوالے سے خرچ کروں، تو اللہ فرماتا ہے کہ میں وہ ساری تمہاری دعائیں نظر وغیرہ کو اس کو جان رہا ہوتا ہوں، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں، اور جو مطلب ایسی نظر مانے گا اس کے اگر وہ بعد میں نہیں پوری کرے گا تو پھر وہ ظالم ہوگا، کیونکہ
اس نے اللہ سے وعدے کو توڑ دیا اور اللہ کے ساتھ چیٹنگ کی ہے تو وہ ظالم ہے۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اور اگر تم خیرات دو، ان تبدو ظاہر علانیہ صدقات دو، فنعما تو اچھی بات ہے، وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم اسے چھپا کے دو گے اور تنگ دستوں کو پہنچاؤ تو وہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی دو طریقے ہوتے ہیں، ایک یہ کہ لیکن اس میں یہ ہے کہ جب آپ ظاہر کر کے دے رہے ہیں تو اس میں آپ کا نمود و نمائش اور تصویریں بنانا اور پبلسٹی نہ ہو۔ اس میں ایک پہلو یہ ہوتا ہے کہ آپ دے رہے ہیں تو ظاہراً کسی کی مدد کر رہے ہیں تو دوسروں کو بھی انسینٹیو ملتا ہے، ان کو بھی خیال آتا ہے اور وہ بھی پھر دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ تو یہ سارا خرچ کرنے کے حوالے سے اللہ کی راہ میں کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کو ان چیزوں کی حاجت ہے، نہیں، اللہ کے بندوں پہ اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے خرچ کرنا، اس لیے اللہ کے راستے کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ کہ اگر تم ظاہری ہم بات کر رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں ظاہری خیرات دو گے تو یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ اس میں نمود و نمائش اور پبلسٹی کا پہلو نہ ہو، یہ پہلو ہو کہ دوسروں کو بھی خیال آئے وہ بھی خرچ کریں، تو یہ زیادہ اچھا پہلو ہے۔ اور اگر کبھی آپ چھپ کے دیں کہ اگر کوئی لینے والا سفید پوش جیسے فقیر، فقراء، مسکین، وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ شرم محسوس کرتے ہیں، تو اگر آپ چھپا کے دے دیں تو اللہ کہتا ہے میں تو دیکھ ہی رہا ہوں اور میں نے اس کا اجر تو دینا ہی دینا ہے۔ تو دونوں طریقے صحیح ہیں۔ اگر کوئی اپنے عزت نفس کے حوالے سے مجروح کر رہا ہے تو ہونے کا فیل کرتا ہے تو اس کو تم چھپا کے ہی دے دو۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور وہ دور کرے گا تمہارے کچھ گناہ اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں ان دونوں نیتوں سے، علانیہ خرچ کرنا اور چھپ کے خرچ کرنا، ان دونوں میں نیت اچھی ہو تو اس سے اللہ راضی ہوگا، اور اللہ جب راضی ہوگا تو وہ تمہاری خطاؤں کو معاف کرے گا، راضی ہو کے، خوش ہو کے کہ اس بندے کے جو بھی گزشتہ گناہ کیے ہوئے ہیں وہ معاف کر دو کیونکہ میں اس سے راضی ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو وہ بھی خوب اس سے باخبر ہے، وہ اسے جانتا ہے۔ تو آیت نمبر 271 تک ہم نے پڑھ لی ہے اور خرچ کرنے کا ٹاپک بن رہا ہے، اور اگر ہم اس کو ٹاپک میں لیں تو یہ عام طور پہ انفاق فی سبیل اللہ کا ٹاپک بنتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا بار بار انفاق، انفقو اور اس طرح کے لفظ آ رہے ہیں، نفع کا، تو یہ انفاق فی سبیل اللہ مین ٹاپک ہے، اور اس کے اندر جتنے بھی یہ بتائے گئے ہیں پوائنٹس، ان ساروں کو لا کے ایک اسائنمنٹس بن سکتی ہے، ایک کویسچن ریڈی ہو جاتا ہے اس کا آنسر، اور پوائنٹس کی ہیڈنگ آ جاتی ہے۔ جیسے ابھی ہم نے پڑھا 2 طرح سے خرچ کرنا، تو پیچھے بھی بہت سارے طریقے آئے ہیں کہ اچھی چیزیں دو، خراب چیزیں نہ دو، ردی چیزیں نہ دو، اور پھر یہ آیا ہے کہ جتاؤ نہ، اضاع نہ دو، پھر یہ آیا ہے کہ تم خوش دلی سے دو، اور ایمان بھی مست رکھو ساتھ، یہ کہا گیا ہے جب آپ خرچ کر رہے ہیں تو پھر آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ اگر اللہ اور آخرت پہ ایمان نہیں ہے تو ایمان نہیں رکھتے تو پھر وہ خرچ کرنا بیکار ہے۔ پھر اس میں مثالوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ ٹاپک پورا ایک مکمل ٹاپک ہے جس میں پہلے لغوی اور اصطلاحی میننگ بتانے کے بعد قرآن پاک کی آیات کا حوالہ آتا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ہمیں کس ترتیب سے خرچ کرنے کے بارے میں سمجھا رہے ہیں، اور شیطان کا بھی بیچ میں ذکر آیا ہے وہ کیا سکھاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مسلسل ایک ٹاپک چل رہا ہے اور آگے بھی ابھی چل رہا ہے۔ تو کل اسی ٹاپک کو 272 نمبر کی آیت کو ہم پڑھیں گے، 271 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو آپ پورا لیکچر سنا کریں اور پھر اٹینڈنس لگوایا کریں، اٹینڈنس شو کیا کریں۔ اللہ حافظ۔